عزیز طلبا معزز اساتذہ صاحبان، اگلی آیت آج کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا الہ نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا اور مہربان ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا کائنات میں وہی ایک ہی ذات ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے اور کوئی خدا نہیں ہے۔ آگے ایک اور جگہ پر 17ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کوئی اور الہ ہوتا، اگر اور کوئی خدا ہوتا کہ زمین میں فساد ہوتا۔ زمین میں فساد کا نہ ہونا اور کائنات کا نظام درست چلنا اور ہر ایک چیز اپنے اپنے مقررہ وقت پر اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی واحد مطلق ہے، یعنی اللہ رب العزت ہے کہ کائنات کا نظام کہ یہ وہی چلا رہا ہے اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو زمین میں ضرور فساد ہوتا۔ تو ایک خدا کہتا میں بارش کا نازل کرتا ہوں اور دوسرا کہتا نہیں۔ اسی طرح اللہ ھذا القیاس کہ دنیا کائنات میں فساد کا نہ ہونا یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ واحد کہ یعنی ایک ہی ہے، اور سورہ اخلاص میں فرمایا قل ھو اللہ احد، احد اس تفضیل کا صیغہ ہے کو معنی یہ ہوگا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ یقیناً خدا ایک ہی ہے اور کوئی الہ اور کوئی خدا نہیں ہے، نہ کسی کی عبادت کی جائے اور نہ کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ سجدے کے بھی وہی لائق ہے، دعا کو قبول کرنے والا بھی وہی ہے، حاجت رواۃ مشکل کشا بھی وہی ہے۔ یہی فرمایا کہ عبادت اسی کی ہے اور پوری کائنات کا مالک اور حقیقی خالق اور مالک بھی وہی اور ایک ہی ذات ہے۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے بے شمار دلیلیں دے کر ارشاد فرمایا کہ خدا ایک ہی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض کہ بے شک زمین اور آسمان کو بنانے والا ایک ہی ہے، واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کا جو اختلاف ہے، رات چلی گئی اب دن آ گیا، دن چلا جائے گا رات آ جائے گی، یہ بھی کہ دلیل ہے زمین آسمان کی تخلیق، رات اور دن کا آنا جانا۔ دو تیسری والفلک التی تجری فی البحر کہ سمندر میں کشتیاں بحری جہاز چلانا یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ پانی میں ایک لوہے کا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو ڈوب جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا جہاز پانی میں ڈوبتا نہیں بلکہ منزل کی طرف رواں دوا ہو کر چلا جاتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا یہ بھی میری وحدانیت اور میری قدرت میرے موجود ہونے پر دال ہیں۔ بما ينفع الناس اس سے لوگوں کے فائدے ہیں، بے شمار سامان اسی بحری جہاز کے ذریعے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک تک لے جاتے ہیں۔ اور اگلی دلیل وما انزل اللہ من السماء کہ آسمان سے پانی مما ان پانی کا نازل کرنا، فاحیا بہ الارض بعد موتها موت کے بعد زمین کو زندہ کرنا۔ جو کل کا جو لفظ تھا اسی کا کوئی ترجمہ بھی ہے، یعنی کیا کہ اللہ تعالیٰ کہ زمین پہ بارش کا نزول کرتا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها زمین خشک ہو چکی تھی، درخت خشک ہو چکے تھے، اور فرمایا زمین کی بری حالت ہو چکی تھی، کھیت جناب مرجھا چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آسمان سے مینا برسایا، رحمت والی بارش آئی تو کیا ہو گئی فاحیا بہ الارض بعد موتها موت کے بعد زمین زندہ ہو گئی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور اگلی فرمایا وبث فیہا من کل دابۃ اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ یہ بھی انسان کے لیے ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے، پوری کائنات کا نظام انسان کے لیے۔ فرمایا یہ جانور بھی انسان کے لیے۔ وتصریف الرياح
اور ہواؤں کا رخ جو ہے، ہواؤں کا آنا، یہ بھی اسی ایک قدرت والے والسحاب المسخر، اور بادلوں کی گردش یہ بھی اسی کی ہے۔ بین السماء والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ فرماتا ہے یہ میری قدرت پر دال ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، اے عقل مندو کہ میری نشانیاں دیکھ کر پھر تم کیوں اختلاف کرتے ہو، میری وحدانیت کا کیوں انکار کرتے ہو۔ آئیے ذرا مختصر سی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان، رات اور دن کا اختلاف، یہ بحری جہازوں کا چلنا اور آسمان سے بینا برسانا، اور سارے جانور، انسان کے لیے ہوا، بادل، زمین آسمان کا کائنات، یہ سارا نظام یہ کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میرے ہی قبضے قدرت میں ہے، پوری کائنات میری ہی تابع فرما ہے، ان پہ میرا ہی حکم اور آرڈر چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کہ سورج اور چاند میں، رات اور دن میں کوئی اختلاف نہیں آیا، اپنے مقرر راستوں پر اور اپنے مقرر وقت پر یہ ساری کائنات جو ہے یہ ڈپٹی